یہ پریس کانفرنس کی کیا تک ہے؟ آپ صرف یہ بتانے آ جاتے ہیں کہ جی اس طرح ہم نے کوئی کنورسیشن پکڑی ہے. وہ سارے آڈیو میسیجز جو آپ ریکارڈ کرتے ہیں پوری قوم کے ساتھ اگلے دن شیئر کر لیتے ہیں, تو یہ بھی شیئر کر دیتے تاکہ ان کرداروں کو پتہ چل جاتا نا کہ کون جو ہیں ریاست کی اداروں کو یا پولیس کو یا کسی ایجنسی کو جو ہیں اس میں فالسلی ریپ کے کیس میں امپلیکیٹ کر رہے ہیں. یہ انہوں نے ایک اپنے افعال, کبیہ افعال, اپنے کرمنل افعال جو یہ کر چکے ہیں ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس کو پریمپٹ کیا ہے کہ جب پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس طرح انسانی حقوق, بنیادی حقوق کی پامالی ہوئی ہے یا خواتین کی جیلوں میں یا پولیس تھانوں میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی کوشش کی گئی ہے, تو لہذا قوم کا اس پہ ریئیکشن آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 12:30 بجے پریس کانفرنس کرنا, اگلے دن اسلام آباد پولیس کا اس پہ وضاحتی بیان دینا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی فعل ہے جو آئندہ 2-3 دن میں آشکارا ہوگا اور تب ہی ہم اس پہ کچھ کہہ سکیں گے کہ وہ کیا چھپانا چاہتے ہیں. اچھا سر, لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی ایلیٹ کلاس کا وہ پریس کانفرنس کرتا ہے, اس کو ریلیف مل جاتا ہے, اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں, اور سیاستدان ہو تو وہ پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو عام ورکر, عام لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے لیے کیا نیا عمل بنانا چاہیے؟ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے قانون کے؟ دیکھیے, گناہ گار تو ان میں کوئی نہیں ہے, گناہ کون سے معاف ہوتے ہیں؟ کیا کیا ہے؟ پی ٹی آئی کی قیادت نے کوئی گناہ نہیں کیا, نہ کوئی جرم کیا ہے. یہ جو میڈیا, الیکٹرانک میڈیا لگا ہوا ہے اور آئے دن جو یہ تسبیح کے دانے جو یہ قوم کو روزانہ جن کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ 9 مئی کو یہ ہوا, 9 مئی کو وہ ہوا. 9 مئی کو یہ ہوا تھا کہ عدلیہ جیسے مقدس ادارے میں انصاف کے حصول کے لیے گئے ہوئے سابقہ وزیر اعظم پاکستان جو کہ موسٹ پاپولر پارٹی کے سربراہ ہیں, وہ انصاف کے حصول کے لیے گئے تھے, اور وہاں پہ پیرا ملٹری فورسز نے جو کہ فوج کو جواب دیے ہیں, انہوں نے, جن کا کوئی کام ہی نہیں تھا, یہ کام پولیس کا تھا گرفتاری کا, کیوں آپ ان کو آگے رکھ رہے تھے؟ انہوں نے جا کے بے دردی سے توہین آمیز انداز میں ان کو گرفتار کیا, اور گرفتاری کے وقت جو ہیں خان صاحب کو چوٹیں آئی. انہوں نے یہ گرفتاری کے عمل میں وکلاء جو ہیں ان پہ تشدد کیا. آپ لوگوں نے ان کے چہرے دیکھے ہوں گے جو خون میں لت پت تھے. انہوں نے عدالتی عملے پہ تشدد کیا. عدالت کے اس بلڈنگ میں, اس کمرے میں جو بائیو میٹرک کا کمرہ ہے, اس کے شیشے توڑے, دروازے توڑے, خان کی وہ کرسی توڑی. یہ بربریت ہیں, یہ دہشت گردی ہے. چاؤنیوں پہ حملے سے پہلا حملہ ہوا ہے عدالت کی تقدس پہ, عدالت کی بلڈنگ پہ. تو پھر اس کے بعد رد عمل کے طور پہ لوگوں نے پیسفل ڈیمانسٹریشن کی, اور ان ڈیمانسٹریشن کو انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف اور خان کے خلاف کوئی اور چیز تھی نہیں, تو یہ 9 مئی کا بیانیہ بنا دیا ہے کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے, پی ٹی آئی کو کوئی بھی اگر دہشت گرد قرار دے رہا ہے, جس نے 26-27 سال جو ہیں, اور عمران خان کو اور خان کے ساتھیوں کو یہ 9 مئی کا جو بہانہ یا جواز بنا رہے ہیں, میں ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑے محب وطن کوئی نہیں ہے. نہ کسی کی سرٹیفکیٹ کی, کسی کی ڈکلیریشن کی پی ٹی آئی کو ضرورت ہے. 9 مئی کا کیا گیا ڈرامہ جو ہیں یہ ان کا اپنا کیا درا ہے. اور دہشت گردی ہوئی تھی تو سب سے پہلے دہشت گردی ہائی کورٹ میں ہوئی تھی. اس ہائی کورٹ کی دہشت گردی کے ملزموں کے خلاف ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے. تھینک یو.